الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ آج اس ماہ مبارک کا چوتھا جمعہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کئی واقعات پیش آئے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ ان واقعات میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سن 40 ہجری میں شہید ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 29-30 سال بعد۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ اور علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں پر مستقل کتابیں لکھی۔ اور کچھ پیش گوئیاں ان میں سے ایسی بھی علماء نے جمع فرمائیں جن کو علماء نے علامات قیامت کا عنوان دیا۔ جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ احساس نہیں ہوتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے کہ سال مہینوں جیسے، مہینے ہفتوں جیسے، اور ہفتے دنوں جیسے۔ پھر ان کے سوا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بہت سی احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ پھر کچھ علماء نے
مثلاً علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب اظہار الحق لکھی، دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنیں. یہ اس زمانے میں ترکی سلطنت کی فرمائش پر لکھی گئی تھی یہ کتاب، اور ترکی سلطنت کی فرمائش سے بھی پہلے امام حرم کی فرمائش ہو چکی تھی. جب حضرت ترکی سلطنت کی دعوت پر استنبول تشریف لے گئے تو ان کی فرمائش پر حضرت نے یہ کتاب اظہار الحق لکھی. بعد میں پہلے حضرت نے اس کتاب کو عربی میں لکھا، بعد میں مختلف زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے. بڑی قیمتی کتاب ہے یہ. اور پاکستان میں اس کتاب پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں جو کام ہوا وہ واقعتاً قابل داد ہے، قابل تعریف ہے. پھر اس کے بعد کم و بیش 45 سال کے بعد اس کتاب پر مزید کام شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مزید کیا. پہلا کام بھی محترم کا تھا، پھر اس کے بعد اور اضافہ کیا. اب اس کتاب کا ایک قدیم نسخہ ہے، ایک جدید نسخہ ہے، اور کتاب بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، 1600 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے. البتہ جو بات عرض کر رہا تھا، اس کتاب کی جو تیسری جلد ہے، تیسری جلد میں جو آخری باب ہے، 6 ابواب تھے اس کتاب کے جو حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے. آخری جو باب تھا اس کا عنوان تھا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضرت نے علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث طیبہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 32 پیش گوئیاں جمع کی ہیں. ان 32 پیش گوئیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان کا معنی یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طبی موت نہیں وفات پائیں گے جسے نارمل ڈیتھ کہتے ہیں، بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قاتلانہ حملے میں علی شہید ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود پوچھا تھا کہ پرانے زمانوں میں جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ کون تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس شخص کا بتایا جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پر وار کیے تھے. اور اس کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے یا اس دور کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا
جو آپ پہ وار کرے گا، یہاں تک کہ آپ کا سر یا آپ کی داڑھی خون سے تر بتر ہو جائے۔ یہ یعنی میں نے ابتداء ابتدا میں عرض کیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے سن 40 ہجری میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کی پیش گوئی اپنی زندگی میں فرما دی تھی۔ اور ظاہر بات ہے، یہ تو عقیدے کی بات ہے نا، کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے لیکن لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت اچھا، جب یہ آپ کا اور ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے تو پھر حضرت علی کے عقیدے کی آپ خود سوچ لیں۔ اس لیے محترم کو کامل مکمل یقین تھا کہ یہ بات پھر ہوگی، ہم بستر پہ نہیں جائیں گے، جسے طبی موت کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ محترم شدید بیمار ہوئے تو کوئی صاحب تشریف لائے بیمار پرسی کے لیے، تو انہوں نے کسی بات کا اظہار بھی کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ابھی نہیں مریں گے۔ تو ظاہر بات ہے انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ موت کا دن تو وہ پاک ذات جانتی ہے، کس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ ہم ابھی نہیں، حضرت نے فرمایا بھئی بات یہ ہے، یہ تو میری بیماری کی حالت ہے، اس میں میری موت کیسے ہو سکتی ہے؟ میری موت کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی میں فرما دیا تھا کہ ہم حملے سے شہید ہوں گے، اس لیے ابھی تو ہمارے پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور حضرت ٹھیک ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خیر بہرحال یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے اب وہ سبق سنیں جہاں گزشتہ جمعہ میں نے بات روکی تھی۔ مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ 3 خارجی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے، اچھا یہ بھی علماء نے تصریح فرمایا، اکٹھے بھی حرم میں ہوئے۔ بعض کتابوں میں مقام کا ذکر نہیں ہے کہ کہاں اکٹھے ہوئے، مطلقاً ذکر ہے کہ اکٹھے ہوئے، لیکن دوسرے علماء نے لکھا ہے جو اپنے مقام پر ایک خاص مقام رکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حرم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ آپس میں بات کی کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 حضرات سانسیں لے رہے ہیں تب تک دنیا کو امن نہیں مل سکتا۔ اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ان تینوں کا کام تمام کر دو تو ہمارا گمان یہ ہے کہ دنیا میں امن چھا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یہ کج فہمی دیکھیں، یعنی صحابہ کے وجود کو اس دنیا سے ہٹا دیا جائے تو امن قائم ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ ان میں سے ظاہر بات ہے، خیر یہ سارا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ پڑھ دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کام میں تمام کروں گا، یہ بدبختی اس کے مقدر میں لکھی تھی۔ دوسرا تھا برق ابن عبداللہ، اس نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف میں جاؤں گا۔ اور تیسرا تھا عمر بن بکر، بعد نے بکیر لکھا، بعد نے بکر لکھا، واللہ عالم۔ بہرحال کوئی اتنا بڑا وہ نہ مسئلہ ہے نہ کوئی وہ ہے کہ نام میں اس میں اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں جاؤں۔ اب انہوں نے اب یہ بات تو کر لی، لیکن ظاہر ہے یہ وہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ جس بات کے لیے ہم اکٹھے ہو کے یہ طے کر رہے ہیں وہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، جان لے سکتے ہیں تو جان دے بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے
یا تو ہم یہ کام کریں گے یا مر جائیں. اور یہ تینوں مقامات الگ الگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دمشق میں تھے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے. اب انہوں نے آپس میں بات طے کرنے پر بھی بس نہیں، انہوں نے کہا قسمیں کھاؤ، قسمیں کھائیں کہ یا تو ماریں گے یا مریں. اچھا، اب اس پر یہ اکٹھے ہوئے. اب ان کا ارادہ اب یہ بھی ہوا، ان میں سے ایک نے یا اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک ہی دن یہ حملہ کریں، ہم علیحدہ علیحدہ نہیں. ایک ہی وقت میں حملہ کریں. یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے نا. عام طور پر غیر رمضان میں اور آپ اس طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے جتنا ماہ رمضان میں ہوتے ہیں، یہ سچ ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جو غیر رمضان میں ہو جو رمضان میں ہو. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے، اللہ وہی ہیں. دین اسلام بھی وہی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وہی ہیں. لیکن ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جو غیر رمضان میں بالکل ادھر متوجہ نہیں ہوتے، رمضان میں توجہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں توجہ دیتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، غیر رمضان میں بھی دو. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حضرات نہیں ہلتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک ماہ رمضان یا غیر رمضان برابر ہیں. ان کے ہاں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے حال میں کہ رمضان آیا کب اور گزر کب گیا. ان کے ہاں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ بدبختی کی انتہا ہے. میں اس دن یہاں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے تو منبر پاک کی پہلی سیڑھی پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کو بس صرف سنائی دیا آمین. پھر صحابہ فرماتے ہیں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. فرمایا کوئی چیز ہمیں اس کے سوا دکھائے، آمین سنائی دیا. تیسری سیڑھی پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. اس کے بعد معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منزلوں کو طے کیا. جب فراغت ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منبر پر 3 دفعہ آمین کہنے کا مسئلہ ہم نے پہلی بار دیکھا اور سنا، اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا. تو محدثین رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. صحابہ کو نہیں نظر آتے تھے، یہ یاد رہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب کیسے برقرار رہتا صحابہ کا اگر جبریل نظر آ جاتے تو. اور کئی دفعہ ہم نے یہ سبق دہرایا ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں وزن ایمان بالغیب کا ہے. دیکھنے کے بعد مشاہدے ہوا کرتے ہیں، ایمان نہیں رہتے. یہ یاد رہے اس دنیا سے جب آپ اور ہم جائیں گے یا یہ لوگ جائیں گے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ پردہ اٹھے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. اس وقت نہ ماننے والا بھی مانے گا
لیکن وہ مشاہدے کو مان رہا ہے، ایمان نہیں ہے وہ. ایمان تو ایمان بالغیب کا نام ہے. اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اور کوئی چیز نہیں نظر آئی، صرف آمین حضور کا سنائی دیا. تو حضور بتا رہے ہیں نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا ہم نے جب پہلے ممبر پر قدم رکھا، ممبر کی پہلی سیڑھی پر، فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر آپ کا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا لیکن پھر بھی بخشش حاصل نہ کر سکا تو اس پر اللہ کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم نے آمین فرما کر گویا تصدیق کر کے شامل ہو گئے کہ اس پر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پاک لمحات کی قدر اور حفاظت کی توفیق بخشیں سب کو. حقیقت ہے کوئی میرے سامنے ایسا آئے مجھے چاہیے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں، کوئی آپ کے سامنے آئے اسے آپ سمجھانے کی کوشش کریں. معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا گریبان پکڑ لیں، نہیں، موقع دیکھ کر آپ ادب سے بات کریں. پھر بتانا آپ کے اور ہمارے بس میں ہے، منوانا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. تو خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ماہ رمضان میں انسان کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں، اور جو غیر رمضان میں کوشش کرتے ہیں وہ ماہ رمضان میں مزید کوشش کرتے ہیں. ان تین وقتوں کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے وہ ناپاک کام کرنے کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کیا. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا بدعتی، سنا ہے؟ علماء اہل سنت نے لکھا ہے ایک وہ گنہگار ہوتا ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ گنہگار ہوتا ہے جس سے بدعتیں ہوتی ہیں. گنہگار یہ بھی ہے وہ بھی، لیکن انہی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے توبہ کی امید ہوتی ہے، اس کی توبہ کی امید نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اگر گناہ کرتا ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے. ممکن ہے آج نہیں تو کل توبہ کر لے، لیکن یہ بدعتوں کے گناہ کر رہا ہے یہ اس بدعت کے گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. توبہ کس شے سے کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ خود بتائیں، توبہ جو ہوتی ہے گناہوں سے کی جاتی ہے ثواب سے کی جاتی ہے؟ جب اللہ معاف فرمائے میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بدعت تو جی ہے وہ تو بالکل ثواب ہے، تو اچھا میں توبہ کس شے سے کروں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے بدعتی کی توبہ قریب با ناممکن ہوتی ہے. آپ حضرات اگر تھوڑے آگے آ جائیں، پیچھے رش بن رہا ہے پھر مشکل ہو جائے گی. یہاں سے آپ نماز پڑھ کے ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا قریب آ جائیں. اب وہ تینوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اس ناپاک کا یعنی صحابہ کو شہید کرنے کا کام اگر وہ ثواب سمجھ کے نہ کرتے تو کیا ماہ رمضان کا انتخاب کرتے؟ مقام کے لیے حرم کا انتخاب کرتے؟ خدا کے نام کی قسمیں کھاتے؟ اس لیے ہمارے ہند میں ایک مفتی ساجد قریشی صاحب ہوتے ہیں، وہ بڑی ایک عجیب بات انہوں نے لکھی اپنی کتاب میں کہ ایک ہوتی ہے کم فہمی اور ایک ہوتی ہے کج فہمی. حضرت فرماتے ہیں اس دنیا میں کم فہمیوں کے علاج ہیں، کج فہمیوں کے علاج نہیں ہے. انہوں نے خیر قسمیں کھائیں اور تاریخ یہ طے کی کہ 17 ماہ رمضان کو ہم یہ کام کریں گے اور ایک ہی وقت میں کریں گے. فجر کے وقت دیکھیں آپ، مہینہ دیکھیں ماہ رمضان کا، دن دیکھیں جب ماہ رمضان نصف ہو رہا ہے، اور اپنا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے
اور وقت فجر کا لیا ہے جو جنت کا وقت ہے. آپ نے بھی تو سنا ہے نا جنت میں کون سا وقت ہوگا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے میں اور آپ فجر کے وقت سوئے رہے لیکن وہاں جنت میں فجر کا وقت ہی میں اور آپ چاہتے ہیں. یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ہمیں بھاتا تو فجر کا ہی وقت ہے نا, لیکن اس وقت پھر میں اور آپ اٹھنے کی بھی عادت بنائیں. اچھا 24 اچھا یہ خیر ویسے ہی مجھے ایک بات یاد آئی, سن لیں, میرے ذہن میں تھی بھی نہیں. ایک وقت ہوتا ہے جو 24 گھنٹے میں گردش کرتا ہے, لیکن ہوا جو چلتی ہے وہ انسان کو کون سے وقت کی بھاتی ہے؟ صبح کی بھاتی ہے نا. یہ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ فجر کے وقت جو ہوا اس دنیا میں اترتی ہے یہ خدا کے عرش سے آتی ہے. یہ بعض اکابر نے لکھا ہے, ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, ہم تو مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ منوانے والی بات کریں. خیر بہرحال انہوں نے یہ انتخاب کیا. ایک بڑا پرانا محاورہ ہے, جسے وہ رکھے اسے کون. مصر کی طرف جانے والا جو گیا عامر بن بکر, وہ مصر پہنچا. برق ابن عبداللہ وہ دمشق پہنچا. ابن ملجم یہ کوفے پہنچا. اب یہ انتظار کرنے لگے. اب جس روز صبح فجر 17 رمضان ہونے چلی تھی, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. واقعتاً تاریخی کتابوں میں بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے نائب کو بلایا کہ شاید میں نماز پڑھانے کے لیے نہ جا پاؤں یا کم از کم نماز نہ پڑھا پاؤں فجر کی, آپ پڑھا دیں میری جگہ. وہ نائب تھے ان کے. غالباً کتابوں میں ان کا نام حضرت خارجہ ملتا ہے. نام میں کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی, یہی یاد پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں, آپ دیکھ لیں اپنی جیسے آپ کو آسانی ہو, فجر کی نماز میں پڑھا دوں گا. وہ آ کر رات کو چھپ گیا وہاں پر, جہاں سے اس کو اندازہ تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے. اچھا یہ بھی ہے ہمارے ہاں حضرات میں, لیکن خیر پھر بعد میں دوسری طرف نکل جائے گی, چھوڑیں پھر صحیح. وہ سنیں, وہ چھپ گیا. اب جیسے ہی, اب اس کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے, وہ تو حضرت عمر بن عاص کی نیت سے آیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ روشنی ایسی نہیں تھی کہ چہرہ پہچانا جا سکے. وہ جیسے ہی سامنے ہوئے اس نے ان پہ حملہ کر دیا تلوار سے. اب جیسے ہی حملہ کیا وہ شہید ہو گئے, لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. جب لوگوں نے اس کو پکڑا تو اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو حضرت عمر بن عاص نہیں ہے, یہ تو گیا, لیکن وہ بھی چلے گئے. لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بچ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی منظور تھی. دوسرا جو دمشق گیا, برق ابن عبداللہ, وہ بھی رات کے وقت آ کر بیٹھ گیا, اور اس کو بھی اندازہ تھا کہ یہاں سے حضرت معاویہ آئیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے, اچھا اس نے جو بھاگ کر ان پہ حملے کی کوشش کی تو حضرت جو پلٹی جو کھائی تو اس کے جو تلوار کا وار تھا وہ حضرت کی ران پہ آ لگا. جیسے انسان پیچھے کی طرف پلٹتا ہے نا, تو یہ ٹانگ پیچھے کی طرف نکلی نا, تو وہ تلوار کا وار ران پہ آ لگا. حضرت زخمی ہوئے, شدید ہوئے, لیکن بچ گئے. لوگوں نے اس کو قابو کر لیا, لیکن یہ سمجھ گیا کہ یہ بچ گئے.
کیونکہ ان جگہوں یا ان جگہوں پہ وار لگ جائے تو عموماً انسان بچ جاتا ہے. زخمی شدید ہوئے لیکن بچ گئے. اب ابن ملجم کی باری آئی. 2 باتیں سمجھ میں آئیں, وہ میں نے اختصار کر دیا کیونکہ وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. اب یہ جو تیسرا تھا یہ کوفے آیا, اس کو یہ سب کا نہیں پتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی موجودہ رابطے والے نظام تو نہیں تھا. وہ ادھر آیا کوفے, ابن ملجم. وما علینا الا البلاغ المبین, بقایا آئندہ سنتیں پڑھیں.